عمران خان کے 10 محرم کے بعد پارٹی کو حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی انہوں نے جو ہے وہ حکم دے دیا ہے، ہدایت کر دی ہے۔ بخاری صاحب، یہ تیسری دفعہ عمران خان صاحب نے احتجاج اور تحریک ملتوی کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگ اکٹھے نہیں ہو پا رہے، کیا انتظامی لحاظ سے کوئی مشکلات ہیں؟ آپ کے سوال کے اندر آپ کا جواب چھپا ہوا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پہلے کئی مرتبہ پروٹیسٹ کی کالز دی گئی ہیں، بہت بڑی تحریک چلانے کی بھی بات کی گئی تھی، پھر اپوزیشن کے ساتھ ایک گرینڈ اپوزیشن بنانے کی بات کی گئی تھی، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں چل پا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جتنی فلرٹیشن ہوئی تھی آپ کے سامنے ہے، لیکن کیا ہوا؟ وہ بھی توبہ طائب ہو گئے، ان کا نہیں بھائی ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑی تحریک بنانے کے لیے جس مومنٹم کی ضرورت ہے، جس قسم کی گراؤنڈ ریالٹیز کی ضرورت ہے، وہ شاید موجود نہیں ہے، اسی لیے بار بار اس کو ملتوی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میرے خیال سے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا، سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ نہ یہ تحریک ہے نہ بانی کی ملاقاتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اسیر لیڈرشپ ہے، جس میں بڑے بڑے سٹالورٹس پی ٹی آئی کے جو ہیں، جو جینون لیڈر ہیں، جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے موومنٹس کو یعنی بوسٹ دیا تھا، انہوں نے ایک خط لکھ مارا ہے جس میں 5 نمایاں نام جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں شاہ محمود قریشی ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور محمود الرشید صاحب ہیں۔ یہ پارٹی کے بڑے سٹالورٹس ہیں۔ انہوں نے خط سے لکھا ہے جیل سے، اور میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، یعنی بانی سے نیچے جو لوگ ہیں، انہوں نے جرت کر کے صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے خان صاحب کو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی لگی لپٹی کے بغیر، انہوں نے کوئی ifs and buts نہیں لگائے، ان کا آپ کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی راستہ نکلے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ پاورفل طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی مقتدرہ کہتا ہے، ان سے بھی بات کریں، بالکل ضرور کریں، لیکن دال گلے گی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ بات کر کے، وچ از دا سٹنگ گورنمنٹ۔ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، اور بھی دیگر پارٹیاں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی، جس کو آپ پچھلے 2 سال سے ڈینائی کر رہے ہیں، اور اگر میں درست کہوں تو پچھلے 6 سال سے ڈینائی کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ اقتدار میں تھے، جب وزیر اعظم تھے، تب بھی آپ کہتے تھے ان چوروں سے، ان ڈاکوؤں سے بات نہیں کروں گا۔ لہٰذا آپ نے کسی کا نقصان نہیں کیا، اپنی پارٹی کی بربادی کی، اپنے اقتدار کی بربادی کی۔ ابھی بھی آپ اسی ہٹ دھرمی کے اوپر اگر قائم رہیں گے تو نقصان ہوگا۔ میرے خیال سے خان صاحب کو جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں، وہ یقینی طور پر اس خط کو کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملنے دیں گے، لیکن خود بانی نے ایکسپیرینس کر لیا ہے پچھلے 2 سال میں کہ ان کی کوئی بھی موو جو ہے یا کوئی بھی تحریک جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا جب یہ بات طے ہو گئی اور حکومت وقت جو ہے چیخ کے ان سے کہہ رہی ہے پچھلے 2 سال سے ہی کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل جائے گا۔ میں کریڈٹ دوں گا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ریاض صادق صاحب کو، انہوں نے ایک مرتبہ اس کو ممکن بھی کر دیا۔ 3 راؤنڈ ہو گئے، چوتھے سے خان صاحب آ گئے۔ لہٰذا یو آر گوئنگ بیک ٹو دا سیم سچویشن کہ آپ کو اس حکومت سے بات کرنا پڑے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تنگی کے دن جو ہیں، جیل کے دن جو ہیں وہ کم ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو اوپن فیلڈ ملے کھیلنے کے لیے، کیونکہ یہ الیکشن آپ لوگوں کی زندگی کا آخری الیکشن، کسی بھی پارٹی کی زندگی کا یہ آخری الیکشن نہیں ہے، آگے بھی الیکشن ہونے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کچھ دیر پہلے خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ اب آپ یہ الیکشن تو بھول جائیں، اگلے کے لیے آپ اب سے تنظیم سازی کریں، اب سے آپ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کریں، لیکن وہ چونکہ اپنی دھن کے آدمی ہیں، اس لیے کسی کی سنتے تو ہے نہیں ہیں۔ بخاری صاحب، ابھی جس طرح کی صورتحال ہے، ابھی ریزرو سیٹ سے ریلیٹڈ جس طرح کے فیصلے آئے تھے، ایسی صورتحال میں کیا لگتا ہے کہ کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس خط سے مطلوبہ نتائج نکلنے جا رہے ہیں، یعنی بانی صاحب جو ہیں وہ گرین سگنل دے دیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ بات چیت کریں، اور ایک بات اور آپ نے نوٹ نہیں کی ہے، وہ یہ کہ ان خط لکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی فیوچر کے مذاکرات ہوں ہمیں اس میں شامل کیجئے۔ اب یہ بات جو ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت باہر قیادت ہے، جس میں وکلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو چلتی گاڑی کے سوار ہیں، اکثریت ان میں سے حامد خان صاحب کو چھوڑ دیجئے، وہ بہت ہی قابل عزت اور قابل احترام آدمی ہیں، لیکن باقی یہ جو ABCDE ہیں، یہ سارے چلتی گاڑی کے سوار ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات حکومت سے ہوں اور پارٹی کی اسیر قیادت باہر آ جائے، کیونکہ جب یہ باہر آ جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے؟ اصل لڑائی یہ ہے، اسی لیے نہ وہ چاہتے ہیں بانی باہر آئے،
نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ باقی کے باہر آئیں. دس انیشیٹو از اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خاص طور سے بانی پی ٹی آئی کو چاہیے یہ کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ایٹ لیسٹ ان کا کوئی لاس آف فیس نہیں ہوگا. وہ کہیں گے میں کیا کروں بھائی, میری پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے, جی میجورٹی آف سینئر پیپل کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے تو بات چیت ہو جانی چاہیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنا سارا پریمسز جو ہے وہ بھول جائیں یا چھوڑ دیں یا اس سے انحراف کریں. نہیں, مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. اور پی ٹی آئی کو جو جس کو شکایت ہے کہ ہمارے لیے گراؤنڈ تنگ کی جا رہی ہے, ہمیں الیکشن کمیشن ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے, اے بی سی ڈی این بہت ساری چیزیں. اور لیکن بھائی صاحب علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ بات تو ان سے ہوگی جن کے پاس اصل طاقت ہے. دیکھیے یہ جو ہے نا خان صاحب کو اس وقت ان کی جیل کا عرصہ طویل کرانے میں ان کی بہن علیمہ خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی اس لیے کہ انہی کے ذریعے پارٹی کے اندر جو کشیدگی ہے, پارٹی کے اندر جو سپلٹ ہے, وہ ہر نئی پریس کانفرنس میں یعنی ہر ہفتے 2 دفعہ وہ سامنے آ جاتا ہے. ابھی علی امین گنڈا کی جو گت بن رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اسی طرح ہوتا رہا. اب ان کی بہن نے ایک جو نیازی صاحبہ ہیں, انہوں نے کہا امریکہ نے کس سے بات کی ہے, امریکہ کو بھی پتہ ہے طاقت کس کے پاس ہے. او بابا, امریکہ از ناٹ انٹرسٹڈ ان یور بانی اور ان یور پی ٹی آئی اور ان یو فار گاڈ سیک. بڑی خواہشات تھی آپ کے, کتنا آپ نے طویل انتظار کیا تھا ٹرمپ جیتتے ہیں, پھر وہ جو ہی جیتیں گے اس کے بعد وہ اچانک جہاز پکڑیں گے, لینڈ بھی کریں گے ڈیلا میں, ساتھ خان صاحب کو لے جا کے پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑ کے آئیں گے یا پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ کے آئیں گے. یہ سب کچھ بیکار ہو چکا. اس کے بعد آپ نے میسو انویسٹمنٹ کی فار لانچنگ پروٹیسٹ ان یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. یہ سب کے سامنے ہے, کوئی کہنے کی بات نہیں. وہ ابھی تک وہ گل نامی چیز جو ہیں وہ جن کو سانس نہیں آ رہا تھا جی جاتے صاحب ہوئے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہوپ فلی کوئی مذاکرات ہو جائیں تاکہ ملک میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی